بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادیم الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معكم فقال لا فقال لكن أحسن الجهاد وأجمل الحج حج مبرور. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دوام سے کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو، یعنی بار بار کیا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ وہ فقر اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے کہ لوہے کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے. اور فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد اور قتال میں شریک نہ ہوں. فقال، آپ نے ارشاد فرمایا لکن احسن الجہاد واجمل، تم خواتین کے لیے سب سے بہتر جہاد اور سب سے خوبصورت جہاد وہ حج ہے. الحج حج مبرور، مقبول حج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سے میں کبھی حج نہیں چھوڑتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال بعد حیات رہی تو 45 سال میں ہر سال حج کا اہتمام کرتی تھی. یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ حج کرنے کی بجائے پیسے خرچ کرتے ہیں دینی کاموں پہ، تو لوگوں کو حج کی حقیقت اور اس کی ماہیت، اس کی برکات اور ثمرات اور اس کے جو اس حج کے جو عظیم مقاصد ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. بعض لوگ بہت کسی سازش کا شکار نہیں ہوتے، لیکن ان کا خیال ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی سازش میں حصہ لے رہے ہوں. اپنے حساب سے وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت صحیح بات کر رہے ہیں. تو یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ بہت ساری عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں نماز بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں ذکر اللہ بھی ہے، اس میں احرام بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اس میں مالی مدد بھی ہے، اس میں جسمانی مشکلات بھی ہیں، اجتماعیت بھی ہے. اس میں جو وہاں اجتماعیت اور جو اللہ تعالیٰ کا وہاں قرب محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں توفیق ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے پھر زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کی، صدقہ خیرات کی زیادہ توفیق ہوتی ہے. تو وہاں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی ایک اسلامی اور مسلمانوں کی ایک اتنی بڑی ایک عبادت ہے جو بہت ساری عبادات کا اور بہت سارے معاملات کا اور بہت ساری قربانیوں کا مجموعہ ہے. اگر کوئی آدمی 10,000 روپے خرچ کرتا ہے، 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، تو حج کے بعد یہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ، غریبوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین میں کوئی نہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو تعلق میں اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ حج اور عمرے سے حاصل ہوتا ہے. حج عمرے پہ جانے والا پہلے سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نیک ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ اپنی فرائض کے ساتھ زیادہ قریب ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے، تو بیٹھے بیٹھے ذکر اللہ کر لینا چاہیے، مسجد میں جانا، وضو کرنا. یہ پوری ایک وہ الحاد کی ایک کمپین ہے، پوری دین کو خراب کرنے کی، یا دین کے ساتھ جو لوگوں کی وابستگی ہے، ایک ایمانی وابستگی، جذباتی وابستگی، جس پہ آدمی اپنی آخرت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. اور اصل تو یہی سرمایہ ہے. اور شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جو اصل جگہ ہوتی ہے. چور تو خزانے پہ آتا ہے. تو حج کو حج کے طریقے سے کرنا چاہیے، جو اس کے مقاصد ہیں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.